مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ سعادتوں والی رحمتوں والی گھڑیاں، قبولیت والی گھڑیاں اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ان کو کس طرح مفید بنا سکتے ہیں، کس طرح اس رمضان کا فیض ہم لے سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ یہ دن ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا ہی اچھا اور دنیا اور آخرت کا ہمارا اس میں فائدہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان واقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کیا، ثواب اور اجر کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک ایک لمحہ رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، جہنم سے آزادی والا ایک ایک لمحہ اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے اندر جو نوافل ہے ان کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جائے گا، اور جو فرائض ہیں ان کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو محسوس کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، شعب الایمان کے اندر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں جب تک وہ روزے میں ہوتا ہے، افطار تک دریا اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش و مغفرت اللہ سے مانگتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے روزہ دار کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، روزہ دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ کوشش کریں گے، سب سے پہلی نیت ہم یہ کریں کہ اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھیں۔ ہو سکتا ہے ہم تو ایک لمحے اور ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایک سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے۔ کتنے احباب تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلا رمضان المبارک گزارا تھا، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کل ہم نے بھی نہیں ہونی۔ اس لیے زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھ کر اس کو مفید بنائیں۔ دوسری نیت اس میں یہ کریں، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی نیت کریں، قرآن مجید تلاوت کرنے کی نیت کریں، مسجد میں زیادہ ٹائم صرف کرنے کی نیت کریں، اور نماز تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کی بھی نیت کریں۔ ایک ایک لمحہ جب اس کو گزاریں گے، جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لمحہ، ایک ایک لمحہ جو ہمارے لیے سعادت ہے۔ پھر اس رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں؟ بہت سارے میرے ایسے بھائی ہوں گے جن کی زندگی 50 60 70 سال گزر چکی ہے، لیکن آج تک نماز تہجد جیسی نفلی پسندیدہ عبادت انہوں نے نہ کی۔ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھنے والا آدمی ہے، عام اوقات میں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جس نے روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے اٹھے، کم از کم اٹھ کر 2 رکعت نفل تہجد کے ادا کرے، اللہ کے حضور جھکے، اس سحری کے موقع پہ، اس تہجد کے موقع پہ جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، میرے اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ کو بڑا ہی وہ پسند ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں اٹھنا ہم نے ویسے ہی ہے، اٹھ کر 2 وضو کرے، نوافل ادا کریں، پھر سحری کریں۔ لیکن ہماری تو سحری اور افطاری میڈیا نے، اداکاروں نے وہ مقبولیت والے لمحے ہم سے چھین لیے، ہمیں خبر تک نہیں۔ ہم سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو سارا سال بے حیائی، فحاشی، فلمیں اور ڈرامے اداکاری کرنے میں گزارتے ہیں، سحری اور افطاری کے موقع پہ وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس قوم کا یہ حال ہے۔ ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے، ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے جن کی ساری زندگی میں
کوئی ایک مستحب بھی نہیں چھوٹا۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے اپنے محلے کے امام مسجد کے پاس جائیں، وہاں بیٹھ کر آپ دین سیکھیں، کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ کر علم دین سیکھیں۔ سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن سن سن کر کون کون امام غزالی بنا ہے بتائیں ذرا۔ وہ لوگ سارا سال بے حیائی میں لگے رہتے ہیں، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ٹرانسمیشن میں وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضور کی احادیث پڑھ کر جن کو مفہوم تک نہیں پتہ ہوتا، لکھی لکھائی بات وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اداکار نعت خوان وہ لگے ہوتے ہیں اس سحری کے موقع پہ، افطاری کے موقع پہ جو قبولیت کے لمحے ہیں، اگر ہم ٹی وی گزارنے میں دے دیں گے وہ ہماری قبولیت کے لمحے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور سجدے میں، سحری کے وقت سجدے میں رہنے سے زیادہ مزہ آئے گا یا ٹی وی دیکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا؟ اس لیے اپنے لمحات کو خوبصورت بنائیں اور رمضان المبارک میں اپنی وقت کی قدر کریں۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں جی، اور شکوہ بھی ہوتا ہے جی ٹائم نہیں ہے، جی بڑوں بھی مصروفیات ہیں، بڑے کام ہیں۔ یہ ٹائم تو ہے، ٹائم کہاں صرف کہاں پہ ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں ٹائم آپ کا ضائع کہاں ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ہم اپنی روزانہ کی لائف، روزانہ کی روٹین اور زندگی کی جو لمحات ہے اس کو اگر بیٹھ کر ایک ترتیب دیں نا کہ ہماری زندگی میں کیا کیا فضول داخل ہو چکا ہے۔ اگر آپ سارا دن ٹاک شو، مارننگ شو اور فنی پروگرام نہیں دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ساری رات سارے چینلوں کے پروگرام اگر آپ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کسی بڑی نعمت سے آپ محروم نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان المبارک میں ٹی وی سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے دور رہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ گھنٹے گھنٹے ضائع کر دیے لا یعنی اور فضول باتوں سے۔ جب آپ باہر نکلیں گے پھر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم ہے، پھر آپ کے پاس تلاوت کرنے کے لیے ٹائم بچے گا، دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم بچے گا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ٹائم بچے گا، کسی کی خدمت اور بھلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں ان فضولیات گروپوں کو لیفٹ کر دیں، چھوڑ دیں فضول گروپوں کو، فضول موبائل 2 گھنٹے چلانا چھوڑ دیں، ضرورت کے وقت استعمال کریں اور اپنی سحری اور افطاری کے موقع پہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرحۃ عند افطاری و فرحۃ عند لقاء ربی، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے میرے آقا نے فرمایا 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، دوسری خوشی اللہ اکبر جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت جو اسے خوشی۔ تو روزہ افطار کے وقت وہ ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے عید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس خوشی مبارک اور قبولیت والی گھڑی میں ہم ٹی وی کو دے دیں تو وہ ہمیں اصل سکون نصیب نہیں ہو جائے گا۔ اور اس طرح ایک اور ہم نیت کریں، اس رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ نماز تراویح، اپنے تہجد پڑھنے کی روٹین، قرآن مجید کی تلاوت کم از کم 1 ختم رمضان میں 1 سال کے بعد تو کریں نا بھائی، 1 سال کے بعد آپ کے پاس موقع ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، علم دین سیکھیں، فرائض علوم کورس سیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، ہم اعتکاف کی بھی نیت کریں۔ اللہ اکبر، اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں جس نے اعتکاف کیا، فرمایا حجتین و عمرتین، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا، اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا تو یہ سعادت، یہ فضیلت پانا چاہتے ہیں، اعتکاف میں آ جائیں۔ حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، 2 حج کا ثواب آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اسے دیا جائے گا، 2 عمرے کا ثواب امام الانبیاء فرما رہے ہیں اس کو ثواب دیا جائے گا۔
اور یہ قبولیت کی گھڑی، اور پھر آخری راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو اچھے انداز سے تلاش کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں ہوں گے اور اس کے اندر ہوں گے، اعتکاف کی حالت میں ہوں گے، تو وہ ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا ہو سکتا ہے آخری رمضان المبارک ہو، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔